السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، بہت افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ ضلع سیالکوٹ کے گاؤں مسوالے میں جماعت احمدیہ کے قبرستان کو پولیس نے خود آ کر چھینیاں اور تھوڑیوں کے بار سے تختیوں کو اوپر سے جو شیلڈیں لگی ہوتی ہیں، نام لکھا ہوتا ہے جن کے اوپر، کتبے جن کو کہتے ہیں اپنی زبانوں میں، ان کو توڑ توڑ کر زمین میں ریزہ ریزہ کر کے پھینک دیا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے ساتھ 74 84 سے لے کر جماعت احمدیہ کے ساتھ بہت زیادہ تکلیف دہ سے زیادہ مشکل اور بالکل دم گھٹنے والا جیسے کہتے ہیں پنجابی میں، بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں جماعت احمدیہ کو۔ اور جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی امن پسند جماعت ہے۔ جس گھر میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس محلے میں، جس گلی میں رہتے ہیں، وہاں پر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوسرے لوگوں میں سے جماعت احمدیہ کے لوگوں میں زمین سمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ جو جس گلی میں چلتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، اس گلی کو بھی صاف کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے گاؤں کو، اپنے شہر کو، جس ملک میں بھی رہتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو صاف رکھیں، اس کا ماحول صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اس وقت دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکی ہے، اور پاکستان میں یہ بد نصیب قوم اپنے لیے آگ کٹھی کر رہی ہے۔ یہ جماعت احمدیہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وقتی طور پر تکلیفیں پہنچا سکتی ہیں۔ میں موسی والا کی احمدی بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے امن کے دامن کو مت چھوڑیے گا، صبر کے دامن کو مت چھوڑیے گا۔ امن سے، پیار سے، بردبوری سے، یہ جو ینگ لڑکی ہوتی ہیں بہت جلدی گرم ہو جاتی ہیں، بہت پیار سے سمجھائیے گا۔ انشاءاللہ انہوں نے جماعت احمدیہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی جماعت سے ٹکر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سرزمین جس کی کوئی حدود نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جماعت احمدیہ مسلمہ ہے اور پوری دنیا میں کونے کونے میں پھیل رہی ہے۔ اور جس ملک میں، جس شہر میں رہتے ہیں، وہاں کے لوگ ان کی تعریفیں کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ آج پاکستان میں جو پاکستان کے رکھوالے ہوتے ہیں، پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کی، قوم کی، نسل کی، وہ اگر خود آ کر چھینیوں سے، تھوڑیوں سے آ کر لوگوں کے گھروں کے اوپر سے کلمے مٹائیں، ماشاءاللہ کی تختیاں مٹائیں، اور اب جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جنہیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے دنیا میں، ان کو بھی کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں گر چکے ہیں، اور یہ پاکستان کی پولیس تو بالکل بیکار ہو چکی ہے۔ میں تو کافی عرصے سے پاکستان کی چیف آف آرمی سے درخواست کر رہا ہوں، یہ پاکستان کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، کہ پاکستان میں پولیس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو ملک کی حفاظت کرنے کے کام کرنے والی لوگ ہوں، اور وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہوں، پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جنتا کی حفاظت کرے، اور یہ احمدیوں کے قبرستانوں سے تختیاں توڑ رہے ہیں، یہ ملک کی حفاظت کریں گے؟ یہ کون سے پولیس کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ تو جانور ہیں۔ پاکستان میں جو پولیس ہے اس وقت وہ جانوروں سے برتر ہو چکی ہے، یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ کیسے ان کو انسان کہے بندہ، کہ جو پاکستان میں یہ کر رہے ہیں احمدیوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، اور یہ جو سائی ہمارے جو پاکستان میں طبقہ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ انہوں نے جو کچھ جرائم میں کیا۔ کوئی پاکستان میں جہاں بھی کوئی واردات ہو رہی ہے اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ پولیس ملوث ہے اندر۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے پاکستان میں؟ ان کو کیا یہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، یا انہوں نے کوئی ماڈل بہت زیادہ لے لی ہیں یونیورسٹیوں سے، جو ان کو رکھے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا؟ میں تو کہتا ہوں ہر پاکستان کے پولیس اسٹیشن کے اوپر آرمی اسٹیشن لگا دی جائے، اور ساری جو حفاظتی تدبیر ساری آرمی کے حوالے کر دینی چاہیے۔ پاکستان میں
احمدیوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، یا یہ جو عیسائی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، کرسچن کمیونٹی کے ساتھ، یہ برداشت سے باہر ہے۔ اور یہ پاکستان میں جو کچھ احمدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ احمدیوں سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جماعت کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور احمدی معصومیت سے آج تک کہیں کسی جگہ میں کوئی سڑک پر نہیں آیا، کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی کسی جگہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ جس گاؤں میں، جس شہر میں رہتے ہیں، وہاں کے لوگ پاکستان میں بھی احمدیوں کی تعریف کرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پچھلے دنوں سال میں قربانی نہ دینے کی وجہ سے کافی لوگوں نے کہا کہ ہم نے سال میں ایک دفعہ گوشت ملتا ہے اور وہ بھی آپ لوگوں نے قربانی نہیں کی تو ہمیں گوشت نصیب نہیں ہوا۔ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں جب اس ملک کی پولیس ہمیں یہ نیک کام کرنے میں روکتی ہے؟ وہ آ کر گاؤں گاؤں میں، شہر میں پوچھتی ہے کہ احمدیوں کے گھروں میں جو جانور ہیں وہ انہوں نے ذبح کیے ہیں یا کیا کیا ہے، تو ہم لوگ کیا مصیبت ڈال لیں اپنے گلے؟ یہ لوگ ہمیں پاکستان میں اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لیکن باہر کے ملک میں آ کر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی کتنی عزت ہے۔ اور آج دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئی جماعت کے ساتھ آپ لوگ ٹکر نہیں لے رہے، آپ نے خدا تعالیٰ کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت نہ ہوتی تو اتنی ترقی کیسے کرتی؟ آپ لوگ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اس کے ساتھ میں وہ بھی ویڈیو ساتھ لگاؤں گا، چھوٹے سا پیس اور تصویریں وغیرہ جو کچھ انہوں نے ادھر کیا ہے موسیٰ والا میں۔ یہ لوگ تو انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ کہہ دے قبرستان کے اوپر پاؤں رکھ کر وہ چھینی سے، تھوڑیوں سے وہاں سے وہ جو کتبہ ہے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور احمدی بھائی جس ملک میں بھی رہتے ہیں بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا۔ آج کل اتنی دعاؤں میں زور دیں نمازوں کے اوپر کہ آپ کی جو صف ہے وہ نم ہو جانی چاہیے پانی سے۔ اس طرح پتہ چل جائے دنیا کو کہ جماعت احمدیہ سے ٹکر لینے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو پولیس والے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، ان کا تو اللہ تعالیٰ اس بدلہ لے گا۔ ہم لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ اللہم مزکم کل مزکم وساحکم تسیکا۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا اپنی بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں KMBTV انٹرنیشنل۔ ناظرین، پاکستان کو پھر ٹیررسٹ اور ایسی خطرناک جنسیوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کے اسکول نہیں لگنے دیں گے۔ اسلام آباد اور گردونما میں، پورے پنجاب میں اس وقت ایمرجنسی الرٹ ہے۔ ایک چھوٹے سے ٹیلی فون سے انہوں نے ملک میں افراتفری ڈال دی ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں کافی عرصے سے ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں اور ابھی تک ہمارے ملک میں کوئی امن شانتی نہیں آ رہی۔ یہ کیا وجہ ہے اور کیوں اتنی بد دعائیں ہمارے ملک کو لگی؟ ذرا سوچیے گا ضرور میری ویڈیو دیکھ کر۔ آج اور کل سے یہی ویڈیو چل رہی ہیں پورے پاکستان میں خبر کہ پاکستان کو ٹیررسٹ کا بہت زیادہ خطرہ ہے، اسکولوں کو بند کر دیا جائے۔ ابھی تو انہوں نے اسلام آباد اور گردونما میں بولا ہے، لیکن وہ یہ نہ ہو کہ وہ اسلام آباد کے علاقے میں بند کریں اسکول اور مسئلہ کسی پنجاب کے دوسرے کونے پر ہو جائے، یا سندھ میں ہو جائے، یا بلوچستان میں ہو جائے، یا سرحد میں ہو جائے۔ اس لیے پورے پاکستان میں ان کو چاہیے کہ اسکولوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور آرمی کے جو ہیں کیمپ وہاں پر لگا دی جائیں، اور اتنا خطرناک اٹیک کریں اگر وہ کسی اسکول کی طرف رجوع کریں کہ ان کے پچھڑے اڑا دیں پاکستان کی آرمی۔ جو بھی ہو اس طرح کا ارادہ رکھتا ہو پاکستان کو نقصان پہنچانے کا، اس کو پاکستان کی آرمی منہ توڑ جواب دے گی انشاءاللہ۔ اور بہت زیادہ خطرہ ہے اس وقت پاکستان میں۔ ناظرین، جو میری ویڈیو سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور پاکستان میں اپنے علاقے میں یہاں پر بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، اس ویڈیو کو پہنچائیے۔ پاکستان میں اس وقت اسکولوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔
اسکولوں کو نہیں، یونیورسٹی، مدرسے اور جو بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کو اس وقت بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ پشاور والا واقعہ بھی ہم لوگ بھولے نہیں، اور کئی ایسے واقعات ہیں اسکولوں کے جن کو ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے سمندر چھوٹ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ مائیں ہمارے ملک کی روئیں، ان کے لال اس دنیا سے رخصت ہوئے، صرف ان کی یہی سزا تھی کہ وہ اسکول میں پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں بہت زیادہ دہشت گردی کا خطرہ ہے اس وقت۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی اور مدرسوں میں آرمی اور پولیس کے کیمپ کھڑے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کہ اسلام آباد کے علاوہ کسی دوسری سائڈ پر حملہ کر جائیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کا ڈیسیجن لیا جائے اور فوری طور پر سارے اسکولوں کو بند، یونیورسٹیوں کو بند کر دیا جائے، اور جب تک امن شانتی نہ ہو اسکولوں کو اور مدرسوں کو نہ کھولا جائے۔ لیکن اس میں تعلیم کا تو بہت زیادہ لوگوں کا حرج ہوگا۔ جو بچے پہلے ہی تعلیم میں کمزور ہوتے ہیں ان کا چھٹیوں میں اور بھی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، اور وہ گھروں میں لاپرواہی کرتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں۔ لیکن ان کو چاہیے کہ وہ گھروں میں ضرور پڑھیں، اپنی تعلیم کو جاری رکھیں، کیونکہ ان کا مستقبل اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے آگے ان کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان میں تعلیم کی پہلے ہی بہت زیادہ کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہمارے ملک میں دین ترقی نہیں کر سکا۔ تعلیم کی وجہ سے ہم لوگ کسی ملک میں اچھی حکومت نہیں لا سکے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ اچھے آرمی کے آفیسر یا پولیس کے آفیسر نہیں پیدا کر سکے۔ یہ ہماری ماؤں کو بڑا غور کرنا ہوگا کہ آنے والی نسلیں آپ اپنے پاکستان کو کیسے دینا چاہتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے ملک کو اس وقت بہت زیادہ خطرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہمارے ملک میں یہ جو کیمیکل دودھ سے مٹھائیاں وغیرہ بناتے ہیں، یا بچوں کے لیے دودھ یا اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں، ان سے گریز کریے گا۔ یہ کیمیکل والے دودھ آپ اپنے بچوں کو زہر اور پلا رہے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جن کمپنیوں میں یہ کیمیکل دودھ تیار ہوتے ہیں وہاں پر بغیر ماسک کے انسان کام نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا سوچیے گا کہ جہاں پر ماسک کے بغیر آپ کمپنی میں کام نہیں کر سکتے، وہ دودھ جب باہر نکلے گا مارکیٹ سے، سپلائی ہوگا ہمارے پیارے بچوں کے لیے یا مٹھائی کے لیے، یا جو بھی سویٹ ہم لوگ تیار کرتے ہیں پاکستان میں ان کے لیے، جب تیار ہوگا تو وہ کتنا بڑا ایٹم بن چکا ہوگا۔ اس لیے اس طرح کے دودھ سے گریز کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ فریش دودھ استعمال کیجیے گا، اور وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں سے دودھ لے رہے ہیں۔ زیادہ تر کوشش کیجیے گا کہ گاؤں کے علاقوں سے دودھ لیا جائے، وہاں پر ہمارے ذمہ دار لوگ بہت محنت کرتے ہیں، اور ان کی محنت کا جب ان کو نہیں ملتا، اس لیے زیادہ تر شہر کے لوگ جن کے پاس گاڑیاں ہیں پاکستان میں، وہ گاؤں کا رخ کیا کریں اور وہاں سے تازہ دودھ لے کر آ کر اپنے لیے چائے وغیرہ یا بچوں کے لیے دودھ استعمال کیا کریں۔ یہ بہت ہی آپ کے لیے تازہ نیوز ہے۔ آج تک کسی چینل نے یہ نیوز نہیں دیا ہوگا کہ پاکستان میں تازہ دودھ لینے کے لیے گاؤں کا رخ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم آپ لوگوں کو عقل آ جائے اور آپ اس طرح کے کیمیکل دودھ نہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین، خبر تھی کہ پاکستان میں بہت زیادہ اس وقت کریمنلز وارداتیں ہو رہی ہیں۔ لوگ، عورتیں مل کر دوسرے مردوں کے ساتھ اپنے مردوں کو، بچوں کو مروا دیتی ہیں کہ ہم لوگوں کا نیا ایک لافیہ زندگی تیار ہو جائے، لیکن وہ اپنے لیے ایک عذاب تیار کر رہی ہوتی ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گرد و ماں کا اور اپنے مساؤں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ ہو سکے تو جو بیمار ہیں ان کی عیادت کیجیے گا، ان کے پاس جائیے گا، ان کے ساتھ بات چیت کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آپ لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہمارا پیارا ملک سعودی عرب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیس، جس میں مسلمان ابھی بڑے قدم کی طرف جا رہے ہیں،
نعوذ باللہ، استغفر اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی میں دوبارہ شراب لائی جا رہی ہے، دوبارہ ڈسکو، دوبارہ کلب اور دوبارہ فحشی کے اڈے کھولنے کی سوچ رہا ہے سعودی عرب، جس کی آپ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام، فیس بک میں آپ لوگوں کو تصویریں اور ویڈیو ملیں گی۔ بہت رنج اور افسوس کے ساتھ ناظرین، اس بات کی طرف دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ بستی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں صحابہ کرام میں سے ایک نے سنا کہ شراب حرام ہو چکی ہے تو انہوں نے بغیر تصدیق کیے مکہ کی گلیوں میں شراب کی نہریں کھول دیں، اور کہتے ہیں صحابہ کریم کے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی دریا کا رخ ہماری گلیوں کی طرف کھل گیا ہے، اس طرح شراب بہ رہی تھی مکہ کی گلیوں میں۔ اور آج پھر اسی مکہ میں، مدینہ میں اور سعودی عرب میں پھر شراب کو واپس لایا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ بہت رنج اور افسوس کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ایک قلعہ بنایا ہوا تھا، کہ اگر دنیا میں اسلام ختم ہو بھی جاتا تو سعودی عرب کا لوگ رخ کریں گے اور پھر ان کا اسلام زندہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دیں، اس وطن عزیز نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن آج پھر وہاں کے باسی ان چیزوں کو واپس لا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، ان کو بوجھ دے۔ سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں یا وزیر، جو بھی ڈیفنس پریزیڈنٹ ہیں، ان کو میں خبردار کرتا ہوں کہ آپ اس آگ کے ڈھیر کی طرف مت جائیے۔ آپ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف پہنچانے والے کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا دکھ اور رنج ہے مسلمان امت مسلمہ کے لیے، اور لمحہ فکریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں، جہاں پر لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کی ویڈیو اور فیشن کے جب اڈے کھل جائیں گے تو کچھ لوگ پہلے ہی بہت گناہ گار ہوتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کی سزا کو ختم کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ جب شیطان انہیں پھر اس طرف کھینچے گا تو یہ سارا کریڈٹ آپ کو جائے گا، کیونکہ آپ ان چیزوں کو واپس لے کر آ رہے ہیں جن چیزوں کو آپ کو منع کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عقل دے، اور یہ خبر جھوٹی ہو جو پھیلائی جا رہی ہے اس وقت میڈیا میں، اور اس خبر کو بند کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ سعودی عرب میں یہ چیزیں دوبارہ آ رہی ہیں۔ پہلے دبئی میں، شارجہ میں اور بحرین میں اس طرح کی خبریں ملتی تھیں کہ وہاں پر اس طرح کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن سعودی عرب کے بارے میں اس طرح کی خبر نہیں پھیلتی تھی۔ لیکن اب سعودی عرب کے بارے میں اس طرح کی ویڈیو آ رہی ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ لوگ دوبارہ کیوں اس طرح کے قدم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آگ کو پھر جاتی ہوئی آگ کو پھر گھیر کر اپنی طرف کیوں لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، بوجھ دے، اور سعودی عرب میں جو اس طرح کے کام ہیں ان کو روکنے کے لیے فوری طور پر سعودی عرب کی حکومت کو قدم اٹھانا چاہیے کہ یہ آگ اگر ملک میں پھیل گئی تو پھر گولہ بننے میں دیر نہیں لگے گی، کہ یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی ہے جس میں آپ ابھی تک سوچ رہے ہیں اور طوفان سے بچے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ چیز کھول دی تو بہت بڑے طوفان کی طرف آپ اپنے ملک کو لے کر جائیں گے، اور پھر آپ خدا سے معافیاں مانگیں گے اور پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ اس لیے ابھی سے اس چیز کو بنانے سے پہلے سوچ لیں بار بار 2 بار کہ یہ جو ہم آگ کٹھی کر رہے ہیں کل کو یہ ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے، بوجھ دے کہ آپ لوگ اس طرح کے قدم نہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ جناب، سعودی عرب کے علاوہ جرمنی کی خبریں بہت زیادہ نشر کی جا رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کی نیشنلٹیاں واپس لی جائیں گی، اور جو لوگ یہاں پر لڑائیاں کرتے ہیں یا جن کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اگر ان لوگوں کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن جو بچے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں 18 سال کے، 20 سال کے، جو اب شادیاں ہو چکی ہیں، ان کا آپ کیا کرو گے؟ ذرا سوچیے گا جب بھی۔
اور پھر اس طرح کا قدم اٹھائیے گا۔ بہت ساری اس طرح کی ویڈیو دنیا سے ملتی ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ پاکستان کی ایسی ایسی ویڈیو مل رہی ہیں جن کو بیان کرنے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کل کی ایک ویڈیو تھی جس میں ایک عورت نے اپنے بچوں کے اوپر تیل چھڑک کر ان کو جلا دیا کراچی میں، اور ایک تھی کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور شادی کی رات ہی اس نے اپنے ہسبینڈ کو اپنے دوستوں کی مدد سے اس کو زندہ موت کے گھاٹ پہ پہنچا دیا۔ اس طرح کی ویڈیو جب ملتی ہیں ہمارے ملک کی یا اسلامی ملکوں کی تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں جیسے ایران کی اور پاکستان کی لڑائی کا بہت زیادہ دکھ سے میں ویڈیو بناتا تھا اور بہت دکھ ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی خالد پٹی کو اجازت دیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے مساؤں کا، اپنے ساتھ جو غریب لوگ رہتے ہیں ان کا، جو بیمار ہیں ان کا بھی خبر لیجیے گا، اور قبرستان بھی ضرور ہفتے میں ایک دفعہ چکر لگائیے گا، کیونکہ قبرستان جانے سے انسان کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں KMBTV انٹرنیشنل۔ ناظرین، بہت رنج اور افسوس کے ساتھ کل والی ویڈیو اور آج والی ویڈیو پھر ایک ہی موضوع ہے۔ پاکستان ضلع سیالکوٹ موسیٰ میں پولیس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ قبرستان کی تختیاں ریزہ ریزہ کر کے پھینک دی۔ ریجن صرف تھا احمدی مسلمان، کہ احمدی مسلمان پاکستان میں دفنا بھی نہیں سکتے۔ پھر ہمیں بتائیں کہ ہم لوگ کیا کریں؟ اگر ہم نے پاکستان میں رہنا ہے تو پھر دفنائیں نہیں تو کیا کریں؟ اگر دفنائیں گے تو نام تو اوپر ضرور لکھنا پڑے گا یہ کس آدمی کی قبر ہے۔ اتنی ظلم کی انتہا کہ میڈیا کے اوپر ایک ہی موضوع چل رہا ہے اس وقت کہ احمدیوں کو پاکستان میں ایک رتی کا بھی کوئی حفاظتی اقدام نہیں ہے۔ پاکستان میں صرف ایک ہی ادارہ ہے اس وقت آرمی کا جو پاکستان کی حفاظت کر سکتا ہے، تو پاکستان بالکل ایک جنگل بیابان بن چکا ہے۔ پولیس تو بالکل جانور بن چکی ہے اس وقت۔ ایک افسر یا تھانے دار کے کہنے پر سپاہی کتے کی طرح آتے ہیں اور جماعت کی مسجدوں سے کلمہ یا گھروں کے اوپر ماشاء اللہ کی تختیاں مٹانا اور مردوں کی قبروں کی بے حرمتی کرنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ پاکستان میں آج سے لے کر پیچھے آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں جو کچھ احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پہلے اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا۔ تو آج احمدی مسلمان ہیں یا دوسرے لوگ مسلمان ہیں، یہ آپ لوگ اندازہ خود ہی لگا لیجئے گا۔ اور کسی ظلم کی انتہا، بربریت کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں پاکستان میں۔ اتنی جانور پولیس پاکستان کی، جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم نے کل کو مرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پھر ان لوگوں کو کیوں نہیں پتہ چلتا کہ کل کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور پھر وہاں جا کر کیا منہ دکھانا ہے۔ اس کے ساتھ میں اور بھی ویڈیو وغیرہ لگاؤں گا، جیسے کل لگائی تھی تصویریں وغیرہ، وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ ظلم کی کتنی انتہا انہوں نے کی ہے ضلع سیالکوٹ کے گاؤں موسیٰ والا میں، اور ساتھ کے ایک اور گاؤں میں بھی انہوں نے اسی طرح بربریت اور ظلم کی انتہا کی ہے۔ پتہ نہیں ان کو جماعت احمدیہ سے کیا دشمنی ہے۔ دشمنی ہوگی تو زندہ لوگوں سے، لیکن مردہ لوگوں سے دشمنی کرتے ہوئے تو خوف خدا آنا چاہیے کہ انسان نے کل کو مرنا بھی ہے، وہاں جا کر کیا اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ کیونکہ یہ نہیں کہ ہم نے ساری زندگی یہاں پر ہی دنیا میں رہنا ہے، آگے بھی جانا ہے۔ کل کو آگے کے لیے بھی کچھ ہم لوگوں نے اپنے لیے جمع کرنا ہوگا، اور وہ نیکیاں ہوگی، تقویٰ ہوگا، نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سب سے پہلے۔ تو یہاں پر جا کر یہ پاکستان کی پولیس یا پاکستان کی قوم یہ بتائے گی کہ ہم نے احمدیوں کے ساتھ یہ کیا تھا، کتنی زیادہ آپ کے لیے شرمندگی اور کتنی زیادہ آپ کے لیے ذلت ہوگی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہم مزقکم کل مزقکم وسحقکم تسیقا۔ آج جمعے کا دن ہے، میں یہ دعا پڑھتا ہوں کہ پاکستان میں جن لوگوں نے، پولیس نے، جس کے بھی کہنے پر یہ قدم اٹھایا ہے،
اللہ میاں ان سب کو ریزہ ریزہ کر دے، نیست و نبود کر دے، ان کے پرچے اڑا دے۔ یا اللہ، اگر ہم لوگ کی بھی کچھ عزت ہے دنیا میں یا آخرت میں، تو ہم کو بھی کوئی معجزہ دکھا ان لوگوں کا، جن لوگوں نے یہ بربریت کا نشان ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ ہمارے مردوں کو بھی وہاں پر کوئی تحفظ نہیں ہے، ایسے ملک کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، کل کو پاکستان کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو پھر بھی ہم لوگ کے سب سے پہلا پاکستان کا، کیونکہ پاکستان بننے میں بھی سب سے زیادہ احمدیوں کا ہاتھ تھا، اور اگر پاکستان میں کوئی تکلیف پہنچے گی تو سب سے پہلے احمدیہ وہاں پہنچیں گے۔ لیکن یہ جانور لوگ کیسے سمجھیں گے؟ ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ اندھے بہرے گونگے ہو چکے ہیں، بالکل قانون ہاتھ میں لینا ان کے لیے کوئی بالکل ڈر نہیں ہے۔ ان کو پاکستان میں کوئی لفظ نہیں ہے جو انسان ان کے لیے بولے، کیونکہ انسان کے لیے کوئی لفظ بولا جاتا ہے، لیکن یہ پاکستان کی پولیس تو بالکل جانور ہو چکی ہے۔ سارے ادارے مل کر آرمی کو بدنام کر رہے ہیں کہ آرمی پاکستان کی اچھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں سارے جو جتنے بھی خفیہ ادارے ہیں سب کو ختم کر کے، صرف پولیس کو بھی ختم کر کے، اور آرمی کو بالکل دے دینے چاہیے۔ سارا پولیس اسٹیشنوں پر آرمی اسٹیشن لکھ دیا جائے، اور سارے جو صوبے دار میجر ہیں ان کو یا ملک کی جو ہے وہ صحیح طرح سے نگرانی کریں اور پتہ لگائیں کہ کیا چکر ہے، کیوں یہ واقعہ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، ویڈیو پوری دیکھیے گا، اور ویڈیو دیکھتے ہوئے لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور سبسکرائب بھی کیجیے گا کے ایم بی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ، جتنے آپ کے جاننے والے ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے گا۔ اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز لائک کا بٹن بھی دیا کریں اور دبایا کریں، اور ساتھ جو ہے کوئی شیئر کمنٹس بھی کیا کریں کہ آپ کی رائے اس ویڈیو کے بارے میں یا پاکستان میں احمدیوں کے بارے میں کوئی رائے ہو تو ضرور دیجیے گا۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں اگر کوئی ویڈیو بھیجنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی لگائی جائے گی ساتھ۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اوکے، حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہماری پہلی ہیڈ لائن نیوز ہے کہ سابقہ کرکٹر شعیب ملک نے شادی کر لی۔ یاد رہے کہ شعیب ملک کی یہ دوسری شادی ہے، دوسری نہیں بلکہ تیسری شادی ہے۔ جب ثنا مرزا سے شعیب ملک نے شادی کی تو اس وقت میڈیا میں بہت زیادہ ویڈیو ریلیز ہو رہی تھی، نشر ہو رہی تھی کہ شعیب ملک نے اس سے پہلے بھی کسی کے ساتھ نکاح کیا تھا، کوئی عائشہ نام کی لڑکی کے ساتھ۔ ثانیہ مرزا نے بہت زیادہ شعیب ملک کا ساتھ دیا اور اس سے شادی کرنے میں پوری جدوجہد لگا دی۔ ثانیہ مرزا نے شعیب ملک سے شادی کرنے کے لیے اس لڑکی سے اس کی جان بھی چھڑوائی، اس سے جو نکاح ہوا تھا وہ بھی کینسل، مطلب ختم کرایا۔ اس یہ ثانیہ مرزا کی بہت زیادہ سپورٹ تھی کہ شعیب ملک کو شادی کرنے سے پہلے، کیونکہ وہ پسند کرتی تھی اس کو۔ شادی بہت کامیاب جا رہی تھی، ایک بیٹا بھی تھا ان کا، پتہ نہیں کیا ہوا، بہرحال ان کی علیحدگی ہو گئی تھی 2-3 مہینے سے، اور اب ثنا جاوید سے شادی کر لی شعیب ملک نے۔ یاد رہے کہ شادیاں تو انسان کرتا رہتا ہے، انشار بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، کوئی کرکٹ میں آ کر، کوئی میڈیا میں آ کر مشہور ہو جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے انسان کے پاس، تو پھر شاخیں جو ہیں وہ درخت کی پھیلنے شروع ہو جاتی ہیں، اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں اپنی ترقی کرنی شروع کر دیتے ہیں، اپنے میٹر بڑھا دیتی ہیں، وہ زمین میں شاخیں پھیلتی ہیں اور وہ جڑیں آگے دوسروں کی زمینوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اسی طرح جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اپنا پوری جدوجہد کرتا ہے اپنے آپ کو مزے لینے کی۔ وہ کوئی دنیا میں سیر کرتے ہیں، دنیا کو کوئی مسجد بنا دیتا ہے، کوئی پارک بنا دیتا ہے، کوئی قبرستان کی 4 دیواریاں کرا دیتا ہے، اور کوئی شادیوں میں زور دے دیتا ہے۔ بس انسان کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور جب انسان کے پاس پیسہ آئے تو اسے صبر سے کھانا چاہیے، اور صبر اور جھوٹ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جب انسان کے پاس صبر ہوتا ہے تو
اللہ تعالیٰ پھر اس کو حکمت تقوی ہر چیز حاصل پیش کر دیتا ہے، اس کی رس میں بھر دیتا ہے، جس سے وہ دنیا میں ایک مومن انسان بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جو بھی کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، اس کو صبر سے، ہمیشہ پرہیزگاری سے اور اپنی مطلب لیمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے شعیب ملک صاحب نے شادی کی، ان کو شادی بہت مبارک ہو، لیکن ابھی ان کو دوسری شادی مت کہیں، اس کو تیسری شادی، کیونکہ جب انسان کا نکاح ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ تو وہ شادی میں وہ اس کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ اس کا جب نکاح فارم کھل ہوتے ہیں تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس کی پہلے کتنی شادیاں ہوں۔ ابھی ان نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے یا صحیح لکھایا ہے جو خدا ہی جانتا ہے، لیکن میڈیا میں ابھی یہی آ رہا ہے کہ شعیب ملک کی اب دوسری شادی نہ کہیں، اس کی تیسری شادی کہیں۔ تو ہم لوگ ہماری طرف سے ثانیہ مرزا کو سوری، ہم لوگ پاکستانی ہیں، ہم لوگ آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے، آپ کو اس سے بہتر انسان ملے جو آپ کی عزت کرے، آپ کو مطلب ہر طرح کی سہولت اور آپ کا مطلب گھر بسانے والا، آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملانے والا انسان ملے، جو آپ کو ہمیشہ کسی کے آگے گرنے نہ دے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کافی دن سے ایران پاکستان کی جنگ کا ایشو چل رہا تھا، اب سنا ہے کہ کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے۔ ایران نے کہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر سے لوکل کوئی جہاز بھی گزرا تو ہم لوگ اس کو گرا دیں گے، تو پاکستان نے کہا تھا تو گرائے گا کہ نہیں گرائے گا، لیکن میں گرا دے گا۔ پاکستان نے اپنے پورے راکٹ وغیرہ بارڈر کے اوپر سیٹ کر لیے تھے، وہ بالکل تیار تھا ابھی ایران کی حرکت کے اوپر، کیونکہ پہلا جواب ایران کو دیا اور ایسا دیا کہ ایران کے پرچے ہلا دیے۔ ایران کو پتہ چل گیا کہ میں نے کس کے ساتھ پنگا لے لیا۔ ایران نے اسی ٹائم سوری کرنا شروع کر دیا اور ساتھ والے مسلم ملکوں کے ساتھ اس نے مل کر پاکستان کے ساتھ رضامندی کا اظہار کیا۔ ترکی نے بھی کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں، آپ راکٹ وغیرہ بند کر دیں، اور پاکستان نے تو F-16 اور F-18 کو تیار کر لیا تھا، F-17 کو، اور پاکستان تو ابھی کہتا تھا کہ چلو ہمارا تو ارادہ انڈیا تھا، لیکن چلو اگر ایران چاہتا ہے تو پھر ایران کی مرضی۔ پاکستان نے پورا اپنا جو ہے سیٹ کر لیا تھا، اور چائنا نے بھی بولا کہ نہیں، اچھا نہیں لگتا آپ کو ایران کے ساتھ لڑنا، یہ آپ کا مقصد نہیں ہے، آپ کا مقصد کہیں اور ہے، کوئی انتظار کر رہا ہے بارڈر کے اوپر آپ کا، اس کے لیے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو چکنا رکھیں، اور وہ اس میں بہت زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ پاکستان کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا چلو، جب مسلمان ملک رجب ترکان نے بھی فون کیا کہ نہیں، بند کر دیں اس لڑائی کو جتنی جلدی ہو جاتا ہے۔ پاکستان نے اچھا کیا، بات مان لی اپنے دوست مسائی ملکوں کی، اپنے مسلمان بھائی ملکوں کی۔ اور اس کے علاوہ خبر تھی جناب کہ سعودی عرب میں شراب کے اڈے اور بہت زیادہ فیشین عورتوں کے اڈے بنائے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کا ملک ہے، یہ پاک ہستی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ کون سا اسلام پلا رہے ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں بچائے اور سعودی عرب کو ان لوگوں سے پاک کرے جلد۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آگ میں جلا دے، اور جلد سعودی عرب ان ایسے لوگوں کے ذہن سے پاک ہو جائے جو اس طرح کی چیزیں سعودی عرب میں لے کر آ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے، وہ مسلمان ملکوں کو سپورٹ کرنے کی بجائے کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور شعیب ملک کو میری طرف سے بہت بہت شادی کی مبارک۔ غصہ نہیں کرنا، ہم لوگ ٹی وی پر، میڈیا پر جو بھی خبر ملتی ہے وہ شائع کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں KMD TV انٹرنیشنل۔ ناظرین، جرمنی میں رہنے والے پاکستانی اور جو میری زبان سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی خوشخبری ہے کہ جرمنی میں اپنا جرمن پاسپورٹ لینے کے لیے آپ ریڈی ہو جائیں، آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جو لوگ بالکل جنہوں نے سوشل نہیں لی، بالکل کسی قسم کی ہیلپ نہیں لی اور زبان اچھی جانتے ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی اچھا نیوز ہے۔ وہ جتنی جلدی ان کے پاس اگر
وہ ڈاکومنٹ پورے ہیں تو وہ جرمن پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر دیں. اگر ان کے پاس بے ہے اور سارے جو بھی کورس ہیں وہ پورے ہیں تو وہ جرمن پاسپورٹ کے کاغذ اپنے ترمیم لیں اور جلد سے جلد اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اور جو لوگ کام نہیں کرتے پلیز ان کے لیے ایک گزارش ہے کہ جلد سے جلد کام ڈھونڈیں. اور عرصہ اگر 5 سال ہو گئے ہیں تو اپنی نیشنلٹی پوری کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے لینگویج کا بہت ضروری ہے. لینگویج آپ کو آنی چاہیے اور بے اور وہ جو کورس ہیں وہ سارے پورے ہونے چاہیے آپ کے. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے یہ حکومت کی طرف سے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں اور زبان اچھی جانتے ہیں ان کے پاس سارے ڈاکومنٹ پورے ہیں ان کو جلد سے جلد نیشنلٹی دی جائے یہاں کی اور ان کو شہریت حاصل کی جائے. بہت بڑی خوشخبری ہے. اس کو مذاق مت سمجھیے گا. آج کل یہ بہت زیادہ خبر شائع ہو رہی ہے اور جو لوگ زبان جانتے ہیں وہ اگر ٹی وی کے اوپر خبریں سنیں تو انشاءاللہ ان کو خود ہی آن لائن خبروں سے وہ ان کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کتنا آسانی زیادہ جرمن پاسپورٹ میں ہوئی ہے. یہ ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو جو لوگ کام نہیں کرتے ان کو جلد کام ڈھونڈنا چاہیے اور اگر وہ لینگویج کے کورس ان کے پورے ہیں تو پھر وہ جلد اپلائی کر دیں اور انشاءاللہ آپ کو زیادہ پیچیدگیاں اب نہیں ہوں گی جرمن پاسپورٹ کے لیے. بہت زیادہ آسانی ہے. پہلے جب ہم لوگ آئے تھے تو بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا اور کتنے ویزے لے کر پھر ہم لوگوں نے نیشنلٹی پہ اپلائی کی تھی. اب تو جن کو نیلے پاسپورٹ ملتے ہیں ڈائریکٹ 3 سال کا ویزا یا بعض لوگوں کو عمر پھر سے ویزے مل جاتے ہیں جن کی فل نیشنلٹی انفارمیشن پاکستان کی صحیح ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ان کو عمر پھر سے بھی بعض جگہ پہ ویزے دے دیتے ہیں. لیکن پہلے بہت مشکل ہوتا تھا. پرانے لوگوں سے پوچھیں جو پہلے آئے تھے کتنا مشکل تھا یہ پروسیجر. لیکن اب بہت زیادہ آسانی پیدا ہو گئی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے زبان بہت ضروری ہے. آپ کا کریکٹر جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کی ڈاکومنٹ وغیرہ صاف ہونے چاہیے. یہاں پر کسی قسم کے آپ کے اوپر کیس نہیں ہونا چاہیے. کوئی قرضہ وغیرہ ہر چیز جو ہے اس کو فلانٹ سم کو کلیئر کر کے پھر نیشنلٹی اپلائی کیجیے گا. اگر ایک دفعہ بین لگ گیا تو پھر آپ لوگوں کے لیے زیادہ پیچیدگیاں ہوں گی اور پھر آپ لوگ اس کو کور کرتے کرتے پتہ نہیں آپ کے 10 سال لگ جائیں یا 7 سال لگ جائیں. لیکن پہلے اپنے سارے ڈاکومنٹ جو ہیں ان کو پورا کر کے آپ کے اوپر کوئی قرضہ وغیرہ کی کوئی مانو وغیرہ یا اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے. کوئی لڑائی کا کیس نہیں ہونا چاہیے آپ کے اوپر نیشنلٹی اپلائی کرنے سے پہلے. اور آپ کے ڈاکومنٹ بالکل صاف ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ بے بہت ضروری ہے. لینگویج بہت ضروری ہے. جب آپ نے کسی ملک نیشنل اپلائی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ جتنے بھی کورس ہیں وہ آپ نے سارے مکمل کرنے ہیں. اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. اور کام آپ کا کم سے کم 1-2 سال پرانے چل رہی ہوں آپ کی جو ہے لون اپریشن وغیرہ اور انشاءاللہ جلد آپ کا کام جو ہے وہ نیشنلٹی کا ہوگا. اور آگے بھی جو آپ ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں آگے بھی دوستوں کو شیئر کیا کریں جس سے ان کو انفارمیشن جو ہے وہ وائٹا مل سکے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو ابھی تک میرے چینل کا ہی پتہ نہیں ہے تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ آگے جب آپ دیکھتے ہیں تو صدقہ جاریہ ان کو لوگوں کے لیے بھی آگے سپلائی کیا کریں جو آپ جانتے ہیں جہاں پہ آپ کے گروپ ہیں تو ان کو بھی اس کی انفارمیشن مل جائے. اس کے علاوہ جرمنی کا موسم بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے. بہت زیادہ شیشہ کی طرح جم گئی ہے برف. پیدل چلنا بہت زیادہ مشکل ہے اور گاڑیاں وغیرہ بھی بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ برف کی وجہ سے جمنے سے. اور احتیاط کرنی چاہیے گاڑی چلانے میں. اور ٹیکسی وغیرہ جو لوگ دوست چلاتے ہیں مائنس میں بھی وہ آہستہ چلانے کی کوشش کیا کریں. اسٹارٹ کے اندر بہت تیز ٹیکسی چلاتے ہیں تو جب گلاٹ ہوتی ہے تو پھر بریک لگانے سے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے تھوڑی سی احتیاط کریں. بے شک آپ کی کام کام ہو رہا ہے لیکن زندگی بہت ضروری ہے. انسان کی زندگی ہوگی تو پھر انشاءاللہ کام تو بندہ کرتا ہی رہتا ہے. تو جب زندگی نہ ہو تو پھر کام کیا کرنا. یہ موسم کی تھی کھیل کے فٹ بال وغیرہ مائنز میں یہ میچ تھا پچھلے یہ جمعے کو تو انہوں نے بند کر دیا کہ سردی بہت زیادہ ہے وہ فٹ بال وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس طرح کافی
کھیلیں وغیرہ بند ہو گئی ہیں موسم کی وجہ سے، بہت زیادہ لوگ ایسے جنگل بیابان کی طرح جرمنی ہو گیا، نہیں تو اتنی زیادہ وہ ہنرڈے پہ رش ہوتا ہے ادھر، فل ہوتے ہیں اسٹرس وغیرہ اور شور کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ایسے بالکل جا کے کملوں میں بیٹھ گئے ہیں لوگ، اور سردی نے بہت زیادہ لوگوں کو پریشرائز کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جرمن پاسپورٹ جن لوگوں کا 5 سال عرصہ پورا ہو گیا، پلیز جلد اپنے ڈاکومنٹ پورے کریں اور نیشنلٹی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جس ملک میں بھی رہتے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے، جلد آپ لوگوں کو ڈاکومنٹ ملے اور آپ اپنے ماں باپ کو ملے جا کر۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اور کے ایم پی ٹی وی کو مت بھولیے گا، اور ویڈیو جو دیکھتے ہیں پلیز کم سے کم 2-3 منٹ ضرور دیکھا کریں، نہیں تو اسکپ ہو جاتی ہے ویڈیو، نہیں تو مکمل ویڈیو دیکھا کریں۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم جی ٹی وی انٹرنیشنل۔ پاکستان نے ایران کو منہ توڑ جواب دیا، جس کی خبریں آپ لوگوں کو انٹرنیٹ سے بھی نشر کی جا رہی ہیں، اور میڈیا اس وقت فل جوش میں خبریں دے رہا ہے۔ ایران کو منہ توڑ جواب دینے کا بہت ضروری تھا، کیونکہ جس کا منہ اٹھاتا ہے وہ پاکستان کی طرف میزائل پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، یا ہیلی کاپٹر لے کر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ایران کو جواب دینا بہت ضروری تھا۔ پاکستانی آرمی نے ایران کو ایسا منہ جوڑ جواب دیا کہ 3 میزائل پھینکے اور تباہی مچا دی۔ ایران پاکستان کے ساتھ ابھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ گوری کو بارڈر کے اوپر تیار کر دیا گیا ہے، سیٹی بجا رہے ہیں آرمی، بس تو کام تمام۔ لیکن اتنی بیوقوفی تو نہیں کریں گے ابھی اتنی جلدی پاکستان والے، لیکن تیسری پارٹی جو ہے وہ پاکستان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بہت ضروری ہے ان مسلمان ملکوں کو آپس میں اتحاد کا، نہیں تو انڈیا تو پاکستان سے فل اپنا بدلہ نکالے گا، اور بہت خوش ہوگا اس وقت انڈیا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا کوئی دشمن ملک ہم لوگ پھنسے ہوں اور وہ خوش ہو، لیکن کیا کریں، جب سر کے اوپر پڑتی ہے تو پھر باری چوٹ دینی پڑتی ہے، نہیں تو کہاں دینے دیتی ہے دنیا۔ بہت طاقتور میزائل پھینکے ہیں پاکستان نے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ میری حدود کے اوپر سے ابھی کوئی جہاز آپ کا نہیں گزرنا چاہیے، گزرے گا تو میں اس کو نیچے گرا دوں گا۔ ابھی پاکستان میں جو بھی جہاز آ رہے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں لوگ، تھوڑی سی احتیاط کریں کہ بائی ایران کی حدود کے اوپر سے جانے والا سفر نہ کریں، کیونکہ ابھی بہت خطرہ ہے، دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب دشمن جو گرتا ہے تو وہ گرتے گرتے کچھ نہ کچھ اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، اور بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر پورا پاکستان 3 دن جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور نماز 5 وقت پڑھنی شروع کر دے تو انشاءاللہ پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں، نہیں تو پاکستان کے حالات بدلنے بہت مشکل ہیں۔ اس وقت پاکستان دل دل میں پھنستا جا رہا ہے، ایک طرف انڈیا، ایک طرف ایران، اور افغانستان پہلے ہی پاکستان کے حق میں نہیں ہے، جب اس کا دل کرتا ہے وہ پاکستان میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنی بزدلی کا راز چھوڑ جاتا ہے۔ بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو۔ اور ناظرین، اگر ہم لوگ 3 دن جھوٹ بولنا چھوڑ دیں پاکستان کی عوام، اور 5 وقت نماز پڑھنی شروع کر دیں، تو انشاءاللہ پاکستان کی فتح دور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ گناہ گار انسان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو آج یہ گناہ گار پاکستان کی عوام کو یہی کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، فتح تمہاری ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، اور ہم لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی۔ پھر جو بھی عیب ہوں گے وہ سارے جھوٹ سے بند ہو جائیں گے، اس لیے بہت ضروری ہے اس وقت جھوٹ بولتے نہ چھوڑ دینا۔ تو ویسے بھی انسان کو سچ بولنا چاہیے، سچ میں بہت برکت ہوتی ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ باز نہیں آتی، بہت عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کو، اور وہ
جھوٹ بولنے سے ان کو پتہ نہیں مزہ آتا ہے اپنی زندگی میں، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ناظرین، دنیا کی آج کل خبر یہی ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ابھی مسلط ہو رہی ہے جنگ راجاتے، یہ تیسری پارٹی جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، لیکن پاکستان کو احتیاط کرنی چاہیے، جو بھی قدم اٹھانا چاہیے اس کو بڑا غور فکر کر کے، اور پاکستان کی عوام کو زیادہ شیطانیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیا کے اوپر بھی جو لوگ بات کرتے ہیں تھوڑی احتیاط سے، کیونکہ ایران بھی مسلمان ملک ہے، اس کی بھی ایک عزت ہے، تو پھر اگر ہم لوگ زیادہ، وہ لوگ کچھ ہماری باتیں نہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ، تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط سے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو بھی میڈیا کے اوپر لکھیں یا اس کو مطلب تھوڑی احتیاط سے کام کریں، اور دعاؤں کے اوپر زیادہ زور دیں۔ پاکستان کو بچانے کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے اس وقت۔ اگر ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھنے شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ بچے گا اور پھولے گا پھلے گا انشاءاللہ۔ بہت زیادہ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج جمعہ تھا، امید ہے کہ سب مسلمان بھائیوں نے جمعہ پڑھا ہوگا، اور جب بھی جمعہ پڑھیں اپنے ملک کے لیے ایک سجدہ ضرور ادا کیا کریں، اور امت مسلمہ کے لیے بھی ایک سجدہ ضرور نماز میں رکھا کریں۔ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو بالکل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ جب 22 ملین 25 ملین کروڑ لوگ سجدہ ریز ہوں گے اپنے خدا سے، تو وہ التجا کریں گے کہ یا اللہ ہمارے ملک کو بچا، ہمارے ملک کو بچا، ہمارے ملک کو بچا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بچائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، بہت ساری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں KMBTV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج آپ لوگ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نئے سال کا پہلا تحفہ پاکستان کو ایران کی طرف سے ملا ہے۔ ایران نے پاکستان کے اوپر ایٹمی راکٹ پھینکے ہیں، اور وہ بلوچستان کے علاقے میں کافی تباہی مچائی ہے انہوں نے۔ ابھی تک پاکستان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی، پتہ نہیں اس میں کیا بزدلی ہے، کیا راز ہے، لیکن ایران نے اپنا کام دکھا دیا ہے۔ ایران نے یہ ٹارگٹ کیا کہ وہاں پر بہت زیادہ جو ہے گروپ ہیں جن کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اس کو خطرہ ہے ان سے، اور ان کے اوپر اس نے ٹارگٹ کیا ہے۔ پہلے انہوں نے بن لادن کو ٹارگٹ کیا کہ ادھر بلوچستان میں، اب اس کو ٹارگٹ کیا ہے بلوچستان کو، کہ یہاں پر کچھ گروپ ہیں۔ کیا سارے گروپ پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں؟ پاکستان اتنا ہی گرا ہوا ملک ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، کہ یہاں پر لوگ رہتے ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہے۔ کیا وہ پاکستان کو اطلاع نہیں دے سکتے تھے کہ آپ اپنے ملک میں یہاں پر نگرانی کریں؟ اور پاکستان کی آرمی تو اتنی شیر ہے کہ اس نے پہلے ہی پاکستان میں اتنی قربانیاں دی ہیں افغانستان کے بارڈر کے اوپر۔ اب ایران نے بلوچستان کے اوپر سال کا پہلا تحفہ، وہ بھی جنوری کے مہینے میں سٹارٹنگ میں، فرسٹ پریشر از دا لاسٹ پریشر، انہوں نے پہلا پریشر ہمارے اوپر ٹارگٹ میزائل کیے ہیں۔ یہ بہت زیادہ شرم کا مقام ہے پاکستان کے لیے، اور اس کی فوری طور پر تحقیقات کرنی چاہیے کہ ایران نے اتنی جرت کی اور کی کیوں۔ ایک اسلامی ملک ہو کر وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ایک مسلمان ملک کو۔ چائنا نے پہلے ہی پاکستان کو خبردار کیا ہوا تھا کہ اپنے آپ جو قوت کو سنبھالو، اپنی حکومت کو سنبھالو، آپ لوگوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے درونی اور بیرونی۔ اور پہلا ٹارگٹ ہی مسلمان ملک نے کیا ہے۔ پہلے ہی تھرڈ ورلڈ وار کا جنون چھایا ہوا ہے سپر پاوروں پر۔ یہ نہ ہو کہ وہاں پر مذاق ہمارے مسلمان ملک کی بن جائیں، ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر کے، اور وہ لوگ تماشا دیکھ کے چلا جائیں ہمارے مسلمان ملکوں کا۔ ہم لوگ کیوں بیوقوف بنے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو صلاح نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو مشورہ نہیں دے سکتے، سیدھے ہم لوگ میزائل پھینکنے کی شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ہی پاکستان کو انڈیا سے خطرہ تھا، ابھی نندن کو پکڑا، جو انڈیا میں سے ہیلی کاپٹر لے کر پاکستان میں گھس گیا۔
اب سال 2024 کا پہلا تحفہ ایران نے پاکستان کو دیا ہے۔ یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر فوری ڈیسیجن لینا چاہیے، اور ایران کے سفیر کو خط لکھنا چاہیے، کہ جو ڈیفنس پریزیڈنٹ ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف کو، کہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی جرت کی ہے ہمارے ملک میں آ کر ٹارگٹ کرنے کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں فوری طور پر اس کی وضاحت چاہیے۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہے پاکستان کی عوام کے لیے، شرمندگی ہے باہر کے ملکوں میں بھی اور اندرون ملک میں بھی، کہ جس ملک کی تھوڑی سی دم ہلنے لگتی ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا شروع کرتا ہے۔ خواہ وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، یا کوئی بھی ملک ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمیں ہمارے ملک سے پیار ہے اور پاکستان کی حکومت کو فوری طور پر اس کے اوپر ڈیسیجن لینا چاہیے، اور خاص کر کے چیف آف آرمی اسٹاف کو۔ پاکستانی آرمی شیر آرمی ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے پاکستان میں۔ ہمارے بھائی چچا جو آرمی میں کام کرتے ہیں، اور ہم لوگ کے ملک میں آرمی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بھائی آرمی میں ہیں، یہ کیا وجہ ہے پاکستان کی آرمی کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے، اور باہر کی حکومتیں اتنی جرت کر لیتی ہیں کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب، جرمنی میں جو پارٹی بہت زیادہ غیر ملکیوں کے خلاف تھی، اس کے اوپر جرمن حکومت نے ڈیسیجن لیا کہ یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اس کے اوپر بین لگانا چاہیے۔ دعاؤں پہ زور دیں، اللہ تعالیٰ ایسی پارٹیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جرمنی میں جس طرح سکون سے ہم لوگ رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ اسی طرح سکون سے اپنی زندگی گزاریں یہاں پر، اور مزید مشکلیں نہ ہمارے لیے پیدا ہوں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اس کے علاوہ جناب، موسمی جو پوزیشن آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں نے بتائی تھی، کہ بدھ اور جمعرات کے موسم کے بارے میں بہت زیادہ موسمی جو محکمہ موسم ہے اس کی وجہ سے اطلاعیں دی جا رہی تھیں کہ بدھ اور جمعرات کو اپنے گھروں میں راشن پیک کریں، اور زیادہ باہر نہ نکلیں، بچوں کو بھی، اور اسکولوں میں بھی چھٹیاں ہیں۔ آج مائز میں بسوں کی اسٹرائکس ہے۔ پچھلا ہفتہ پورا ہفتہ یہ جو باؤ آربائٹر ذمہ دار ہیں، انہوں نے برلین میں ادھر ٹوزلٹوف ہر طرف ٹریکٹر کھڑے کر دیے ہوئے تھے، راستے بلاک کر دیے ہوئے تھے، اور پچھلے دنوں میں ٹرین والوں نے بہت زیادہ اسٹرائکس کی ہے۔ آج مائن میں بس والوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے۔ کاموں سے لوگوں کو فون آ رہے ہیں کہ کاموں پہ نہ آئیں، جو ریسٹورنٹوں میں کام کرتے ہیں، کہ آج کوئی رش نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ چھٹی کریں پلیز۔ اگر اسی طرح پوزیشن رہی پاکستانی لوگوں کے لیے، یا کوئی بھی ورکر ہیں کسی ملک کے لیے، تو بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ اس کے لیے دعاؤں کے اوپر زیادہ سے زیادہ زور دیں کہ جرمنی کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ اس ملک نے ہمیں بہت زیادہ عزت دی ہے، اس ملک میں ہم لوگ بہت سکون سے رہ رہے ہیں، اور اسی طرح رہتے جائیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور ایران کے اوپر فوری طور پر ڈیسیجن لیا جائے پاکستانی آرمی کو، کہ اس کو پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں اتنی بڑی جرت کی ہے، ہمیں پوچھنے کے بغیر آپ نے ہمیں ملک میں گھسنے کی کوشش کیوں کی ہے۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ، اور KMB TV انٹرنیشنل کو مت بھولیے گا۔ جب میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک اور شیئر بھی ساتھ ضرور کیجیے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل۔ آج کا نیوز ہے ناظرین، کہ جرمنی میں سردی کی انتہا ہو چکی ہے۔ ہر طرف یہی خبریں چل رہی ہیں کہ اپنے بچوں کو اور اپنی جان کو بچاؤ۔ اس وقت سودا وغیرہ جو بھی آئن کوفن کرنی ہے اس کو پہلے سے کر لینا تھا۔ ابھی پلیز اپنے بچوں کو باہر مت نکالیں۔ اسکول وغیرہ بھی، کنڈر گارڈن بند کر دی گئی ہیں 2 دن کے لیے، بدھ جمعرات کے لیے۔ اور بہت ہی زیادہ سردی ہے اس وقت جرمنی میں، اتنی زیادہ ٹیمپریچر، جہاں پر پانی گرتا ہے وہاں پر ہی وہ برف کا گولا بن جاتا ہے، اور گاڑیاں اتنی کم نظر آ رہی ہیں، نہیں تو اتنی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے۔ ہمارے یہ گھر کے پاس روڈ ہے، بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے سنسان بیابان بنا ہوا ہے، باہر کوئی گاڑی نہیں نظر آ رہی۔ یہاں تک سنا جا رہا ہے کہ فلائٹیں بھی لیٹ ہو رہی ہیں، اور بہت زیادہ سردی ہے، اور اتنی سردی مجھے نہیں لگتا کہ پہلے ہم نے کبھی جرمنی میں دیکھی ہو اور سنا بھی ہو، اتنی زیادہ خبر اور مشہور بھی ہوا ہو۔
یہ دن بدن میڈیا کے اوپر جتنی زیادہ خبریں ملتی ہیں، انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے، لیکن پہلے اتنی زیادہ کبھی بھی کسی ٹی وی کے اوپر اس طرح خبریں وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ اور ناظرین دوسری خبر یہ ہے کہ جرمنی میں بہت زیادہ مہاجرین کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، 5,000 عراقی کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب اپنے ملک میں جاؤ۔ ٹھیک ہے، ان کے ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، جو بچے یہاں پر پڑھتے تھے، یہاں پر انہیں مڈل کیا، ایف اے کیا، یا 10ویں کلاس کی، یا وہ اس کنڈر گارڈن میں، یا وہ جرمن سیکھ گئے تھے، اب وہ ان کا کیا قصور ہے کہ وہ اپنے ملکوں میں جائیں گے؟ کیا وہاں پر پھر ان کو اس طرح سہولتیں ملیں گی تعلیم کی، اس طرح میڈیکل چیک اپ ملے گا؟ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں ناظرین۔ بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے اس وقت ہماری پاکستانی کمیونٹی کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی آفتیں مصیبتوں سے بچا کے رکھے۔ اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی خبر میں نے پہلے بھی دی تھی کہ انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے دنیا پر 1 مہینے کے لیے۔ تو اس طرح کی جو خبریں مل رہی ہیں بہت زیادہ تکلیف دہ خبریں ہیں۔ انٹرنیٹ کے بغیر کیا اب دنیا جی سکتی ہے؟ انٹرنیٹ بند کر کے کیا یہ کرنا چاہتے ہیں دنیا کو؟ ہر آدمی یہی خبر دے رہا ہے کہ انہوں نے انٹرنیٹ بند کر کے دنیا کے کنیکشن ختم کر کے تیسری ورلڈ وار کا جو ہے نا وہ بندوبست کیا ہوا ہے، اور وہ خفیہ طور پر وہ راکٹ چھوڑیں گے دنیا کو تباہ کرنے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی آفتوں مصیبتوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ دنیا میں تیسری ورلڈ وار اس طرح سے ہم لوگ خفیہ طریقے سے کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کسی مشکل میں ڈال دے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے یا ان کو عقل آ جائے۔ یا اللہ اس طرح کے لوگوں کو دنیا سے بچا کے رکھ۔ دنیا بہت مظلوم ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی دنیا میں کسی کو دکھ بھی پہنچایا ہوا تھا، لیکن ایسے وقتوں میں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کا کیا قصور ہوتا ہے؟ پاکستان کی اتنی بے درد خبریں مل رہی ہیں ناظرین کہ ان کو بیان کرتے ہوئے بھی دل پھٹنے کو آتا ہے، زبان تھتھیا جاتی ہے۔ ناظرین ایک خبر تھی کل کہ ایک والد نے اور اس کے بھائی نے اپنی ہی بہن یا بیٹی کے ساتھ 1 سال تک زبردستی کرتے رہے، اور بعد میں جب اس کے ہاں حمید پر ہوئی ان کی بیٹی تو ان کو گھر سے نکالنا شروع کر دیا کہ اس نے پتہ نہیں کہاں سے منہ کالا کر کے آ گئی ہے۔ اور والدہ کو بھی اس نے بتایا تھا، لیکن اور بھی کاروں کو، لیکن اس کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا، اس کی زندگی برباد کر دی۔ اس طرح کے والدین اور بھائی دنیا میں کیا منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ کل کو ان کی کیا عزت ہوگی دنیا میں؟ ایسے لوگوں کو تو ویسے ہی سڑکوں کے اوپر جو درخت لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر رسی ڈال کر لٹکا دینا چاہیے اور لکھ دینا چاہیے کہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر تھی لاہور کی کہ لڑکیوں کو گوا کر کے وہاں پر انہوں نے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ لڑکیاں بیچتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ زبردستی جو چاہے ان کا من وہ اپنی دل کو سکینت پہنچاتے ہیں، یا جو بھی وہ حرکت کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی حرکات دنیا میں خبریں آئیں اور بہت تکلیف دہ خبریں ہوتی ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ خبریں عورتیں بھی سنتی ہیں، لیکن کیا کریں، اس طرح کی خبریں اگر دنیا تک نہ پہنچیں گی تو دنیا کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا ملک کتنا گر چکا ہے اس وقت؟ میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں اس طرح کی۔ اس کے علاوہ ناظرین اور ایک خبر تھی کہ بلے کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اس کی پارٹی کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی انہوں نے نیا ایک ویڈیو چھوڑی ہے جس کے بعد آپ آن لائن بھی ویزا ووٹ وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی مطلب پارٹیاں جو زبردستی کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آگے لے کر آئے۔ اور بہت زیادہ تکلیف دہ خبریں ہیں پاکستان کی، ان کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے انسان کو۔ لیکن جرمنی کے جو حالات ہیں وہ بہت بے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، ان کی کوئی بیان کی کوئی وجہ نہیں بنتی، لیکن کیا کریں ہم لوگ، میڈیا کے اوپر اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو ہمیں پھر بتانا پڑتا ہے ناظرین۔ اور
دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ کہ جرمنی میں یہ جو نئی جو پارٹی اٹھ رہی ہے یہ یہیں پر ٹھپ ہو جائے اور مزید مشکلیں نہ بنے غیر ملکیوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اور بدھ اور جمعرات آج کا دن اور کل کا دن احتیاط کیجیے گا، اپنے بچوں کو یا مارکیٹ میں سودا خریدنا، گاڑیوں پہ سفر کرنے سے تھوڑی احتیاط کریں۔ آج کل تو جہاز بھی بند کر رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو ذرا بچا کر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو کے ایم پی ٹی وی کو نہ بھولیے گا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو دیکھ کر لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا، اور کمنٹس بھی اپنے رائے کا ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ اوکے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، بات یوں کہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار کا ڈول بجایا جا رہا ہے اس وقت ورلڈ وار میں، اور کوئی بھی ایسی حکومت نہیں ہے جو اس آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ ہر کوئی اس میں تیل چھڑکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی کہہ رہا ہے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ ہر سپر طاقت جو ہے اس وقت یہی ڈول بجا رہی ہے کہ تیسری ورلڈ وار کو کسی طریقے سے سٹارٹ کیا جائے اور دنیا کو، انسانیت کو نیست و نبود کر دی جائے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ میرے پیارے ناظرین، آپ لوگ ذرا سوچئے کہ ہماری نسلیں جنہوں نے ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولی، اور اگر تیسری ورلڈ وار ہو گئی تو وہ لوگ کیا تیسری ورلڈ وار دیکھنے کے لیے آئیں گے دنیا میں؟ ایسے ایسے بچے جو کل آج پیدا ہو رہے ہیں، کیا ہم ان کے لیے آگ دنیا میں اکٹھی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے صرف ایک تیسری ورلڈ وار دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ ذرا سوچئے گا ضرور، اور دعائیں کیجیے گا کہ کیوں ہمارے حکمران اتنے بے درد ہو گئے ہیں، کیوں ان کی آنکھیں، کان، ناک، ہر چیز بند ہو گیا ہوا ہے اس وقت، ان کو اندھے ہو گئے ہوئے ہیں، بہرے ہو گئے ہوئے ہیں، اور انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت۔ بس شیطانی ان کے دماغ میں چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے دنیا میں یہ ڈول بجایا جائے کہ نیست و نبود کر دی جائے یہ دنیا۔ ناظرین، ذرا سوچئے گا کہ کیا ہمارے حکمران یہ صحیح کر رہے ہیں؟ ابھی ایک آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی اور دوسری طرف لگا دیتے ہیں، کبھی عراق، کبھی افغانستان، کبھی پاکستان، اور اب وہ ہمارا ایک اتنا پیارا ملک جس کو کتنے سالوں سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب اس کے کچھ شہر تو بالکل ہم نے نیست و نبود کر دیے ہیں۔ کیا وہاں کے بچوں کا یہی قصور تھا کہ وہ اس ملک میں پیدا ہوئے؟ ناظرین، ہم لوگ تو اتنے مظلوم ہو چکے ہیں کہ اس ملک کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ شاید ہم اس ملک کا نام لیں تو ہمارے اوپر بین لگا دیا جائے بولنے کا، اور باہر نکلنے کا بھی بین لگ جائے۔ ناظرین، ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں، اور دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے دنیا پر پلٹ سکتی ہے۔ اور ناظرین، ابھی جرمنی میں نئی جو پارٹی آ رہی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ، وہ غیر ملکیوں کو پسند نہیں کرتی، اور وہ اپنے ملک سے نکالنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اسٹریا کے ایک ہوٹل میں پارلیمنٹ کے سارے ممبر جو تھے، انہوں نے وہاں پر خفیہ ایک میٹنگ کی ہے جرمنی کے، اور وہاں پر اس کے اوپر کے بات کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ غیر ملکیوں کو اس ملک سے نکالا جائے۔ ناظرین، ذرا سوچئے گا کہ جرمنی غیر ملکیوں کے بغیر چل سکتا ہے؟ کوئی چیز رکتی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں سوچنے سے انسان کا دماغ کھلتا ہے، اور ذرا سوچئے گا کہ جرمنی غیر ملکیوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ترکی لوگ آئے، پھر پاکستان کے لوگ، کتنی محنتیں کی ہم لوگوں نے، اور اس ملک کے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا، اور آج جو نئی حکومت آ رہی ہے، پارٹی آ رہی ہے، وہ سوچتی ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی بس سارے کام چلا رہے ہیں، غیر ملکیوں کے بغیر یہ زیرو ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بس دعاؤں کی ضرورت ہے بہت زیادہ ناظرین، کہ کسی طریقے سے یہ ڈول جو دنیا کا بج رہا ہے اس وقت تیسری ورلڈ وار چلانے کا، یہ کسی طریقے سے رک جائے۔ کوئی ایسی ان کو اپنی مصیبتیں آفتیں آ جائیں کہ اس طرف سے ان کا دماغ جو ہے وہ ہٹ جائے، کیونکہ یہ تیسری ورلڈ وار بہت بڑا عذاب ہوگا دنیا کے لیے۔ اس کو دیکھنا
اس کو برداشت کرنا بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ دنیا اس وقت آگ سے بھری ہوئی ہے۔ ہر طرف مسائل اتنے اتنے تیز راکٹ، جو کسی ایک ملک سے آپ چلائیں گے تو کتنے 10 ملکوں کے اوپر سے وہ تباہ اور نیست و نابود کر دے گی ان کو۔ اللہ نہ کرے کہ یہ نظارے ہم کو دیکھنے پڑیں اور یہ ورلڈ وار شروع ہو۔ یہ بہت ہی بے درد اور سنگ دلی اور مظلومیت کی انتہا ہوگی۔ کوئی نہیں جانتا، مگر آپ پرانے بزرگوں سے پوچھ کر دیکھیں یا پرانے ویڈیو، آپ اب تو موبائل میں پرانی ویڈیو میں دیکھیں جنگوں کی، آپ لوگوں کے دماغ کھل جائیں گے کہ اس جنگ کتنی بری چیز ہے۔ ہمارے بزرگوں نے پرانی باتیں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جب انڈیا نے 600 ٹینک کا حملہ کیا تھا ہمارے سیالکوٹ چمنڈا کے اوپر، تو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ تو سمجھتے تھے کہ بس دنیا اب ختم ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا حملہ تھا پاکستان کے اوپر، لیکن وہ تو ٹینک تھے، اب تو میزائل چلائے جائیں گے۔ ناظرین، آپ ذرا سوچئے گا کہ یہ کتنا بڑا سانحہ ہوگا جب ملکوں کے ملک آپ کے سامنے۔ اور ناظرین، ایک سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ انٹرنیٹ کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا سے کنٹیکٹ ختم ہو جائے۔ اگر دنیا سے انٹرنیٹ ختم ہو گیا تو آپ لوگ سوچیں کہ آپ دنیا میں اس انٹرنیٹ کے بغیر دنیا رہ سکتی ہے؟ ایک دن گھر میں انٹرنیٹ نہ ہو تو بچے سر کے اوپر اٹھا لیتے ہیں پورا گھر، کہتے ہیں کہ نیٹ کیا ہو گیا ہے، ہم نے وہ کام کرنا تھا اسکول کا، اس کے بغیر ہم لوگ کیسے جائیں گے اسکول؟ اتنی باتیں بچوں کی سننے پڑتی ہیں۔ تو جب پورے ورلڈ میں انٹرنیٹ ایک مہینے کے لیے ختم ہو جائے گا تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا کے کنٹیکٹ ختم کر دیں اور خفیہ طور پر ہم لوگ یہ راکٹ چلا دیں دنیا کے اوپر۔ ناظرین، دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے راکٹ ان کے اوپر ہی چلا دے اور یہ دنیا کو نہ تباہ کرنے کی طرف سوچیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ناظرین، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں لائک کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا، کیونکہ یوٹیوب والوں کو لائک زیادہ پسند ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جس کی ویڈیو دیکھی جاتی ہے اس کے اوپر لائک بھی اسی طرح ہوں۔ تو جتنے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز لائک کا بٹن اور کچھ نہ کچھ کمنٹ میں گڈ لکھ دیا کریں، یا کوئی بھی اپنی رائے اس میں دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے مسائل کا خیال رکھیے گا، اور جو بیمار ہیں ان کا ضرور عیادت کیجیے گا۔ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے، جو آپ کے عزیز و کار، یا ان کا ضرور ان کے پاس جائیے گا، ان کے غم میں ضرور شامل ہوئیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ بہت ساری دیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ اوکے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت KMB TV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم لوگ بات کریں گے پاک و ہند کے اوپر، کہ جب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کچھ بھی نہیں تھا، سب ایک ہندوستان تھا، اس وقت جب فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو ہمارے بزرگوں نے کیسے تکلیفیں پائیں، ہماری زمینیں اور ہم لوگوں کو لگان دینی پڑی تھی، کیونکہ وہاں اس وقت ہمارے بزرگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، میڈیا نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ کہاں جائیں، کیسے محنت کریں، کیسے کمائیں، اور تعلیم بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن گورو نے اتنا زیادہ ہمارے بزرگوں کے اوپر ظلم کیا کہ ہماری زمینوں کو ہم سے چھین کر ہمارے اوپر لگان لگا دی۔ اگر فصل اچھی نہیں ہوتی تو ہم کتنے 5 سال آگے ہماری لگان بڑھا دی جاتی۔ اگر کسی کھیل میں ہارتے تو وہ بھی ہمارے اوپر لگان لگا دیتی جاتی، کوئی بھی ایشو بنا کر ہمارے اوپر لگان بڑھا دی جاتی، اور ہمارے بزرگ بیچارے محنت کر کے اپنا پیٹ بڑی مشکلوں سے پالا۔ اور آج اگر ہم لوگ پھر اسی موڑ پر نہ کھڑے ہو جائیں، اگر آج ہم لوگوں نے پھر گوروں کو آئین لائڈنگ دے دی، ان کو دعوت دے دی کہ آؤ ہمارے ملک ہم سے نہیں چل رہا، ہمارے ملک کی حکومت کو سنبھالو، تو پھر وہی تاثرات ہمیں دوبارہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ دوبارہ ہم لوگوں کو پھر لگان دینی پڑ جائے، پھر ہمارے بچوں کو اسی طرح جیسے ہمارے بڑوں نے
ہسٹری ریپیٹ آف دا سیلف، کہ پھر وہ ہسٹری دوبارہ ہم لوگوں کے اوپر ریپیٹ نہ ہو جائے، کیونکہ ہم لوگ اگر اسی طرح گوروں کو دعوت دیتے رہے، ان کی باتوں پر لگے رہے، اپنی حکومت بنانے میں ان کو انٹرفیل کرتے رہے، تو یقیناً پھر وہی ہسٹری دوبارہ ریپیٹ ہوگی، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ اگر پرانی فلموں میں یا سٹوریاں یا کتابیں وغیرہ پڑھو تو آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے ان گروہ سے اپنی جانیں چھڑوائی، کیونکہ ہمارے لوگوں کو کڈنیپ کر کے یہ لوگ انگلینڈ میں لے آتے اور یہاں پر ان لوگوں سے محنت مشقت کراتے، اور صرف ایک وقت یا دو وقت کا کھانا بڑی مشکل سے دیتے، اور وہ لوگ آزاد ہو کر اپنے ملک میں گئے، انڈیا کو پھر آزاد کرایا ان لوگوں سے، پھر اس کے بعد ہمارا ملک اتنی ترقی میں تھا کہ پھر اس میں ہماری حکومتوں کی وجہ سے اس میں انٹرفیل ہو گئے اور تین ٹکڑوں میں ہم لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ آج انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش تین ملکوں میں ٹھائل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ صرف پولیٹک کے اوپر ہم لوگوں نے دھیان دیتے رہے، لیکن انسانیت کا ہم لوگوں نے نہیں سوچا۔ اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو نواز شریف بھی سکون میں نہیں ہے، زرداری بھی سکون میں نہیں ہے، سب پاگل کتوں کی طرح بونک رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، کوئی ان کی سنتا نہیں۔ یہ عوام ابھی سمجھ گئی ہے کہ اچھا بڑھے گی، لیکن آپ لوگوں کو جب ووٹ ڈالنا ہے اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے کہ آپ لوگ صحیح طریقے سے اپنے ووٹ کو حقدار سے، دیانتداری سے، کیونکہ یہ آپ کا ووٹ آپ کی ایک امانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر اس کو آپ صحیح طرح سے یوز نہیں کریں گے تو آپ اس میں بھی خیانت کریں گے۔ اگر آج ہم لوگ پھر اسی ہسٹری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر جیسے آپ کا دل کرے جس کو چاہے ووٹ دو، لیکن آج اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اپنی انسانیت کو بچانا ہے، اپنے ملک کا نام رکھنا ہے پاکستان، تو ہمیں اپنے ووٹ کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہوگا۔ اگر ہم لوگ یہ ووٹ صحیح طرح سے استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ ہسٹری دوبارہ ریپیٹ ہوگی، اور پھر ہم لوگ لگان دیں گے۔ کرکٹ کھیلیں گے، ہمارے بچے اگر ہاریں گے تو اس کے اوپر لگان دیں گے، اسکول میں اگر اچھے نمبر نہیں حاصل کریں گے اس کے اوپر لگان دینی پڑے گی، اور پریشر سارا بڑوں کے اوپر پڑے گا۔ پھر آپ لوگ سوچیں گے اوف اوف، یہ کیا ہو گیا ہم لوگوں سے، ہم لوگوں نے کیوں نہیں سوچا اس وقت، لیکن پھر وہی ہوگا کہ چڑیاں چگ گئی کھیت، اور پھر کچھ بھی پلے نہیں پڑتا، پھر بس ذلت اور رسوائی رہ جاتی ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ یہ ہسٹری پھر رپیٹ ہو، کہ ہمارے بزرگوں نے جیسے محنت میں شکت کر کے لگان دی، اسی طرح ہمارے بچے بھی آگے لگان دیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں، ہماری پہچان پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور کے ایم بی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ آگے سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اب پہلے سے بہت بہتر جا رہا ہے، دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی جان پہچان والے ہیں تو ان کو بھی یہ ویڈیو بھیجیں، ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ پھر تو وہی ریپیٹ کرنے والے تو نہیں ہیں۔ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اوکے، خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔